الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب کے معزز ناظرین، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب سنت و بدعت کے نہایت اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ موضوع کی حقیقت واضح ہو جائے اور کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مندرجہ ذیل موضوعات پیش کریں گے۔ نمبر 1، عہد نامہ میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے۔ نمبر 2، پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں۔ نمبر 3، مروجہ درود و سلام کی شرعی حیثیت۔ نمبر 4، میلاد کی شرعی حیثیت۔ نمبر 5، میلاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار نہیں دیا۔ نمبر 6، مروجہ میلاد اصل اور زائد اعمال کا فرق۔ عہد نامہ میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے۔ سوال: عہد نامہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے ساتھ کفن میں اس طرح کا کوئی عہد نامہ رکھا؟ کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے؟ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جواب: عہد نامہ میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں۔ سوال: چند ماہ قبل حضرت نے میرے ایک عریضے پر کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کا مطالعہ کرنے کے لیے فرمایا تھا، چنانچہ ہم نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا اور بہت ہی مفید پایا، الحمدللہ۔ اس کے مطالعے سے میرے بہت سے اشکالات دور ہو گئے اور بہت سی باتوں کے متعلق ذہن صاف ہو گیا۔ خاص کر ایک بہت ہی اصولی بات سمجھ میں آ گئی اور دل نشین ہو گئی کہ جب کسی فعل کی سنت و بدعت ہونے میں تردد ہو جائے، بعض علماء سنت کہتے ہو اور بعض بدعت، تو ترک کی سنت فعل بدعت سے بہتر ہے۔ صفحہ 125-126۔ یہ بالکل بے غبارہ اصولی بات ہے اور احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ دفع مضرت ہر حال میں مقدم اور اولیٰ ہے۔ اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علماء کرام کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ جو مروجہ پیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے ہاں ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت سے علماء، خاص کر علماء عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں، بلکہ اس کی پیر پرستی اور شرک تک کہتے ہیں، تو اس اصول کے تحت تو یہ سب قابل ترک ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشاد فرما کر تسلی فرما دیں گے۔ کیا اس مروجہ پیری مریدی کے لیے کوئی واضح حکم قرآن مجید یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات میں موجود ہے، یا چاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے کسی نے اس طریقے کو دین کے فرائض و واجبات میں شامل کیا ہے؟ دوسری بات یہ تو ظاہر ہے کہ دین میں کوئی نئی بات جو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم یا ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات یا طریقہ دینی مقاصد کے حصول کے لیے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ یعنی احداث فی الدین تو بدعت ہے اور احداث للدین بدعت نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتدا للدین ہی کر کے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا اور پھر علماء کرام نے ان کو بدعات کہنا شروع کر دیا۔ مروجہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سویم وغیرہ، یہ جتنی بدعات ہے سب میں کوئی نہ کوئی دینی فائدہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نہیں تو یہی کہ اس طرح آج کل غفلت زدہ لوگوں کو کبھی کبھار قرآن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا۔ امید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے یہ سب اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اپنے جملہ دینی و دنیاوی امور کے لیے حضرت سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ جواب: بہت نفیس سوال ہے، بڑا جی خوش ہوا۔ جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر 2 میں موجود ہے، ذرا سی وضاحت میں کیے دیتا ہوں۔ متعارف پیری مریدی بذات خود مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے بہت سے امراض کی آدمی خود تشخیص نہیں کر سکتا اور بیماری کی تشخیص بھی کر لے تو اس کا خود علاج نہیں کر سکتا۔ مثلا مجھ میں قبر یا عجب ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کرو؟
تو کسی شخص محقق متبع سنت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لیے ہے، اور بیعت جس کو عرف عام میں پیری مریدی کہا جاتا ہے محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مرید کی جانب سے طلب اصلاح کا اور شیخ کی جانب سے اصلاح کا۔ اگر کوئی شخص ساری عمر بیعت نہ کرے لیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی ہے، اور اگر بیعت کر لے لیکن اصلاح نہ کرائے تو کافی نہیں۔ الغرض بیعت سے مقصد اصلاح ہے، اور اصلاح کا واجبی شرعی ہونا واضح ہے، اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچہ استاد اگر مکتب کے بچوں کے سر پر کڑا رہے تو کام کرتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نہیں کرتے۔ اگر آدمی کسی شیخ محقق کو اپنا نگران مقرر کر لے تو نفس کام کرے گا، اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کام کے بجائے لہو لعب میں لگا رہے گا۔ علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آدمی صحبت سے بنتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا تو کیا سے کیا بن گئے۔ اگر کسی متبع سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گا۔ اس لیے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو سلسلہ صحبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا علم و عمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلا آتا ہے۔ الغرض بیعت و ارشاد کو بدعت سمجھنا صحیح نہیں، بلکہ یہ دین پر پابند رہنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھا جائے تو التزام عمل کے لیے بیعت کرنا خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ مروجہ درود السلام کی شرعی حیثیت۔ سوال: مسجد میں یا گھر میں یا کسی اور محفل میں میلاد شریف یا درود السلام کرنا بدعت کس طرح ہے؟ کیا کراہت ہے؟ حدیث شریف یا قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو تحریر فرماوے۔ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو کیا فرق ہے؟ اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو کیا فرق ہے؟ الغرض یہ کہ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی ایک کو تو اپنائے گا۔ یہاں میں آپ کو اپنی سمجھ سے آگاہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص بعد از نماز جمعہ یا کسی اور موقع پر سلام پڑھتا ہے، نہ تو حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے نہ کہ دوسروں کا، ایسی محفل میں شمولیت کرتا ہے، شریعت کی روح سے کیا قباحت ہے؟ جب دور سے سلام و درود فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں تو کیا جو مسجدوں میں اور دیگر جگہ سلام پڑھا جاتا ہے یہ نہیں پہنچاتے ہوں گے؟ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقدس بھی بڑی سعادت ہے۔ درود شریف نہایت توجہ اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، اور یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں۔ آج کی میلاد شریف کے نام پر جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہے جو شرعاً درست نہیں۔ مثلا نعتیں پڑھنے والے اکثر داڑھی منڈے ہوتے ہیں، نعتوں کے مضامین صحیح نہیں ہوتے، روایات غلط سلط بیان کی جاتی ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ روشنی زائد از ضرورت کی جاتی ہے، بعض جگہ شیرینی تقسیم کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی جلسہ ان مفاسد سے خالی ہو، صحیح روایات سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے جائے اور سامعین پورے ادب و احترام سے سنے تو اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ صلاۃ و سلام کا جو طریقہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے میں برکت و سعادت ہے۔ یہ جو نماز جمعہ کے بعد یا دوسرے موقعوں پر لاؤڈ سپیکر پر مل کر راگ گایا جاتا ہے یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں بلکہ خالص ریاکاری ہے۔ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مقصود ہوتا تو ہر آدمی تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھتا، مل کر گانے، لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے اور لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال صدر اول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میلاد کی شرعی حیثیت۔
سوال: میلاد میں جو سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہیں لاتے، مگر عقیدت یہی ہے کہ سلام کو کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے اور سلام کو کس طرح پڑھنا ٹھیک ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو عبادت ہے، لیکن آج کل جو میلاد کیا جاتا ہے اس میں بہت سی غلط باتیں بھی شامل کر لی گئی ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ میلاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار نہیں دیا۔ سوال: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت الیوم اکملت لکم دینکم تلاوت فرمائی تو ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت نازل ہی اس دن ہوئی جس دن دو عیدیں تھی، یوم جمعہ اور یوم عرفہ۔ مشکات شریف صفحہ 121۔ اس حدیث کی تفسیر میں اہل بدعت کا نامور مولوی ابو داود محمد صادق لکھتا ہے کہ مقام غور ہے کہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر ہے اور ہمارے لیے کوئی تیسری عید منانا بدعت و ممنوع ہے، بلکہ یوم جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ کو بھی عید قرار دے کر واضح فرمایا کہ واقعی جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا ہو، خاص اس دن بطور یادگار عید منانا، شکر نعمت اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنا جائز اور درست ہے۔ جواب: اگر بدعت و ممنوع نہ ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور عید میلاد مناتے۔ جب انہوں نے نہیں بنائی اور نہ منائی تو کس کو نئی شریعت تصنیف کرنے کا کیا حق ہے؟ اور جمعہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا، عید میلاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عید قرار نہیں دیا؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاص نعمت کی خوشی نہیں تھی؟ مروجہ میلاد۔ سوال: ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ مروجہ میلاد کیوں ناجائز ہے، حالانکہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس ہوتا ہے۔ پھر حضرت جی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ہفت مسئلہ میں اس کو جائز فرمایا ہے، جبکہ دیگر اکابر دیوبند مروجہ میلاد کو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب سے بھی رجوع کیا گیا، مگر ان کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔ آن جناب سے اس مسئلے کی تنقیح کی درخواست ہے کہ صحیح صورتحال کیا ہے؟ جواب: محترمان و مکرمان بندہ زیدت مکارہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حد مصروف ہے اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فرمائش کی ہے اس پر صدیوں سے خامہ فرسائی ہو رہی ہے۔ جدید فتنوں کو چھوڑ کر ایسے فرسودہ مسائل پر اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لیے اس پر لکھنے کے لیے طبیعت کسی طرح آمادہ نہیں، خصوصاً جب یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مولانا محمد سرفراز خان صاحب مدظلہ العالی، جن کے علم و فضل اور صلاح و تقوی کی زکوٰۃ بھی اس ناکارہ کو مل جاتی تو بڑا غنی ہو جاتا، کہ تحریر بھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس ناکارہ و ہیچ میر سے بے رفت الفاظ سے کیا تسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فرمائش کا ٹالنا بھی مشکل، ناچار دو چار حروف لکھ رہا ہو، اگر مفید ہو تو مقام شکر، ورنہ کالائے بد برے شخاون۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے چند امور ملحوظ رکھیے۔ اول، اس میں تو نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس اعلیٰ ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ میلاد کے نام سے جو محفلیں سجائی جاتی ہے ان میں بہت سی باتیں ایسی ایجاد کر لی گئی ہے جو حدود شرع سے متجاوز ہے۔ یعنی مروجہ میلاد دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب و مندوب یعنی تذکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوم وہ خلاف شرع خرافات جو اس کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہے اور جن کے بغیر میلاد کو میلاد ہی نہیں سمجھا جاتا، گویا ان کو لازماً میلاد کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ دوم،
جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو مگر عام طور سے اس کے ساتھ قبیح عوارض چسپاں کر لیے جاتے ہو، اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے۔ جس کی نظر نفسی مندوب پر ہوگی اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے تو بے شک احتراز کرنا چاہیے، مگر نفسی مندوب کو کیوں چھوڑا جائے؟ بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کی جذبات اور رجحانات پر ہوگی، اس کا فتویٰ یہ ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شبہ احتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے روکنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے۔ یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ صحیح ہے اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ نفسی مندوب کے قائل ہے، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اور جو عدمی جواز کے قائل ہے وہ بھی نفسی مندوب کو ناجائز نہیں کہتے، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے ناجائز کہتے ہیں۔ سوئم اس ذوقی اختلاف کی رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہو جاتے ہیں۔ ایک فریق تو ان بزرگوں کے قول و فعل کو سند بنا کر اپنی بدعات کے جواز پر استدلال کرتا ہے، دوسرا فریق خود ان بزرگوں کو مبتدع قرار دے کر ان پر طعن و ملامت کرتا ہے، اور تیسرا فریق کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات کو سند اور حجت سمجھتا ہے اور ان کے بزرگوں کے قول و فعل کی ایسی توجیح کرتا ہے کہ ان پر طعن و ملامت کی گنجائش نہ رہے، اور اگر بالفرض کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ معصوم نہیں ہے، ان پر زبان طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ پہلے دونوں مسلک افراط و تفرید کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔ ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے فیض سے اہل بدعت کا استدلال قطعا غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو میلاد کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میلاد کو تو حضرت حاجی صاحب بھی جائز نہیں کہتے، اور جس کو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایا نہیں جاتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مسیح موعود کا آنا مسلمان ہمیشہ مانتے آئے ہیں، اور میں مسیحی موعود ہوں، لہذا قرآن و حدیث کی ساری پیشگوئیاں میرے حق میں ہے۔ پس اگر مرزا قادیانی قرآن و حدیث والا مسیحی موعود نہیں اور اس کا قرآن و حدیث کو اپنی ذات پر چسپاں کرنا غلط ہے، تو ٹھیک اسی طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحب والا میلاد نہیں، اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ کے قول و فعل کو اپنے میلاد پر چسپاں کرنا محض مغالطہ ہے۔ بہرحال صحیح اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکابر دیوبند نے اختیار کیا کہ نہ ہم مروجہ میلاد کو صحیح کہتے ہیں اور نہ ان اکابر کو مبتدع کہتے ہیں۔ یہ تو مسئلے کی مختصر وضاحت تھی۔ آپ کے بارے میں میری مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سربلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کرے تاکہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو۔ موجودہ دور میں حق طلبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی غلط بات ذہن میں بٹھا لی ہے، ہزار دلائل سے اسے سمجھاؤ، وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بس آدمی کا مذاق یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار حق کی وضاحت کر کے اپنے کام میں لگے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس فکر میں نہ پڑے۔ حافظ وظیفہ تو دعا گفتن است بس، در بند عام باش کہ نہ شنید یا شنید۔ الحمدللہ آج کے مباحث میں ہمیں واضح رہنمائی ملی کہ دین میں اصل دلیل کتاب و سنت ہے، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کہ آپ کے خیال میں مروجہ میلاد کی وہ اضافی اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں، کیا وہ دین میں اضافہ تصور ہوں گے؟ برائے مہربانی اپنی رائے کمنٹ میں لکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید مستند دینی رہنمائی کے لیے ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔